حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ الکہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال آپ بیان کریں گے جن کی روح داد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور جانوروں کی کھال پہنے اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیگ کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سیدین یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔